بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انار کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھا لینے سے انسان کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہسن کو پانی میں کچھ دیر بھگونے سے چھلکا اتاریں تو چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے۔ اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اگر خراب ہونے لگے تو نمک ڈال دیں، اور اگر لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو چینی ڈال دیں۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا کم کرنے کے لیے انتہائی کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل بالوں کو جلدی سفید ہونے سے روکتا ہے۔ اس سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے کیونکہ یہ بالوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکور کر لیں۔ بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہو جائے تو ٹخنوں کے اوپر چٹکی کاٹیں، درد غائب ہو جائے گا۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر لیموں کا رس لگا دیں۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کیکڑ کی مسواک دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ عورت روزانہ بیسن کی روٹی کھا لیا کرے، اس کا رنگ صاف ہو جائے گا۔ روزانہ بیسن کی روٹی کھانے سے بغیر کسی ورزش کے موٹاپا کم ہوگا۔ بیسن کی روٹی کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک ہی کروٹ پر زیادہ سونے سے کمر کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر سے پھنسے رہو گے۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابیت کا شکار ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اسپاغول ڈال کر کھا لیا کریں۔ دہی میں پسے ہوئے بادام ملا کر بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ اس سے جھریوں کا ایک ہفتے میں خاتمہ ہو جائے گا اور جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو دیسی گھی سے مالش کریں۔ املی آلو بخارے کا پانی پیٹ کی چربی کو پگھلاتا ہے۔ معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کا مساج مسلسل معمول بنا لیں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے بالوں میں بہت کم کنگھی کرتے ہیں، ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ جب پیاس نہ بھی لگے تب بھی پانی پیا کریں، اس سے گردوں کی بیماری سے بچے رہیں گے۔ پانی کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لیا کریں تو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کنگھی صبح اٹھتے ہی کر لیا کریں، اس سے خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ نماز فجر کے بعد المجید 99 بار پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیں، ہمیشہ مصیبت اور آفت سے محفوظ رہیں گے۔ پلاسٹک کی برتن میں گرم کھانا ڈالیں گے تو پلاسٹک پگھل کر کھانے میں شامل ہو جائے گی، جو کہ بیماریوں کا باعث بنے گا۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کریں کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیمار آدمی کی عیادت کرنے سے آرام و سکون ملتا ہے۔ عقل مند لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تیز پتی کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کر دیتی ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کی انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ ناظرین، سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، صبح صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں، ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ سر کی خشکی یا دماغ کمزور نہیں ہوگا اور بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناک میں زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی
پی لیں اور کھانے کے دوران پانی نہ پئیں، بدن کو طاقت ملے گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینا بہت ساری بیماریوں میں فائدہ مند ہے۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب انڈے پر ہلدی لگائیں تو ہلدی کا رنگ سفید پڑنے لگتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو تو طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھایا کریں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ذہنی تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، ان کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں، کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا ضرور استعمال کریں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جائیں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لیں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ منہ کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے جامنوں والے پانی سے منہ دھو لیں۔ انگور مردانہ کمزوری کے لیے مفید ہے۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی تمام جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانا پیٹ کی گیس اور بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ کھانے سے پہلے 1 پھل کھا لیں، بدن میں کمزوری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور رنگ نکھرتا ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پر سکون آئے گا اور صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھیں، سانس روکیں اور اس سے دماغ کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جن لوگوں کو بلغمی شکایت رہتی ہے، ان کے لیے بینگن بہترین سبزی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ گاجر کے جوس کا 1 گلاس پیا کریں۔ کھانے سے پہلے صرف 2 کام کر لینے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور آدھا گلاس پانی کا پی لیں۔ گاجر کا عرق چہرے پر رات کو لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر پیٹ کا درد کا مسئلہ ہو تو دودھ میں بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ معدے میں درد ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھانے سے درد رک جائے گا۔ منہ کی چکنائی ٹھیک کرنے میں تو خشک دھنیا چوس لیا کریں۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہو جاتی ہے۔ سر پر ہلکا سا گرم کر کے تیل لگانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ چھوارے کھائیں، کمر کے درد میں آرام مل جائے گا۔ نہار منہ سیب کھانے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہیں تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کریں۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ بستر کے سرہانے کو بلند رکھو۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پئیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لیں، موشن آنا رک جائیں گے۔
کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ جن کے جگر اور مثانے میں گرمی ہو وہ آملہ کھائیں۔ نہانے سے 10-15 منٹ پہلے ناریل کے تیل پر مالش کریں، آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ اور عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرے کو صاف کریں، چہرے پر موجود میل دور ہو جائے گی۔ شام کو چقندر کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور عرق گلاب کو روئی میں بھگو کر چہرے کو صاف کرنے پر موجود میل دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے چربی بڑھ جاتی ہے۔ سرخ شلجم کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ شوہر کو اپنے قدموں میں لانا ہو تو اچھا کھانا کھلاؤ۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں سفید کرنا چاہتے ہیں تو آلو کے پانی سے دھو ڈالیں۔ اگر بال کالے کرنے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالیں۔ ہاتھ اور بازو کی رگیں نظر آنا کچھ لوگوں کا سوچنا ہے کہ رگوں کا پھولنا جسم میں شوگر کی زیادتی کی علامت ہے۔ مریض کی عیادت کرنے اس کے گھر جانا ایسا ہے جیسے آپ جنت کے باغ میں ہوتے ہیں۔ دوزخ میں جہنمیوں کا لباس آگ کا ہوگا۔ رات کا کھانا چھوڑنے سے عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے۔ حیض کے درد میں اور اناردانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں اور حمل کے دوران آملے کے مربے کا استعمال ماں اور بچے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ آملے کے مربے کا استعمال سے بالوں کو گرنے سے بھی بچت ہو جاتی ہے۔ رات کو الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ اگر ناخن میں میل جم گئی ہے تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔